ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص تھا جس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جیسے فرعون کی بیوی کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ حضرت موسیٰ. وہ دیکھ رہی تھی نا کہ کتنا صالح نوجوان ہے یہ. جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں. تو فرعون ہی کے محل میں حضرت موسیٰ کے بہت سے حامی پیدا ہو گئے تھے. تو اس نے آ کے مخبری کی موسیٰ علیہ السلام سے, فرمایا ان الملأ یأتمرون بک, اے موسیٰ بڑے دربار میں تیرے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں. فاخرج, مصر سے تو نکل جا, انی لک من الناصحین, میں تیرا خیر خواہ ہوں, آپ نکل جاؤ ورنہ یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے. جو ہمارے دیندار لوگ نا اکثر فضول قسم کی بے موقع تقدیر کا حوالہ دینا شروع کر دیتے. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. میں کہیں نہیں جاؤں گا, میں کسی سے ڈرتا مرتا بول لو نا نہیں ہوں, میں کوئی ڈرتا مرتا تھوڑی ہوں. جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں ہے. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں, جو رات قبر میں لکھی ہے وہ آئے گی, لیکن آپ کو کیا پتا کون سی رات لکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ کو تھوڑی پتا ہے, آپ تو بچنے کی کوشش کرو. حضرت موسیٰ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ مجھے قتل کر دیں گے, تو جان بچانا بھی فرض ہے, جان بچانے کی تدبیریں اختیار کرنا بھی فرض ہے. قرآن کہتا ہے فخرج منہا. اب حضرت موسیٰ نے تو مصر کے علاوہ دنیا دیکھی نہیں تھی, اب کہاں جائیں بھائی؟ تو مدین جانے کا ارادہ کیا, کیونکہ سنا تھا کہ مدین کی حکومت اچھی ہے, بادشاہ اچھا ہے. تو ارادہ آپ نے کیا کیا؟ مصر سے کہاں چلا جاؤں؟ مدین. اب پیدل نکل گئے. فخرج منہا خائفا یترقب, خوف کی حالت میں اور لوگوں سے چھپتے چھپتے مصر سے نکل گئے, اس خوف سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے. تو خوف بھی ہو سکتا ہے پیغمبروں کے دل میں, یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. اگر آپ کے کوئی قتل کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ بے دین ہیں, یہ نیچرل ہے. سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ ایک دفعہ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی, زلزلہ آیا ہے, سب لوگ ڈر سے بھاگ رہے ہیں, امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں, زبردست. پتہ نہیں اندر سے کانپیں کتنی ٹانگ رہی ہوں گی ان کی, واللہ عالم. کسی نے کہا دیکھو امام صاحب کا ایمان دیکھو. میں نے کہا ایمان نہیں ہے, پاگل آدمی ہے, اللہ معاف فرمائے, اسے کہنا نہیں چاہیے امام کو. چھت وت گرے گی, زمین میں پھٹپھٹا جائے گی. تو جب زمین ہلے, تراویحیں ہو رہی ہو, تہجد ہو رہی ہو, فوراً کیا کرو؟ بولو بھاگ جاؤ. تو یہ کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے. زندگی بچاؤ. حدیث میں آتا ہے نماز کے دوران سانپ نکل آئے نا, سانپ کو مار دو جا کے. یہ نہیں کہ خشوع و خضوع سے میں چونکہ نماز پڑھ رہا ہوں, میں اللہ کے دربار میں ہوں, میں سانپ سے نہیں ڈرتا. تو نماز پڑھ رہا ہے, یہ تجھے پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے, سانپ کو نہیں پتہ, یہ وہ اپنا کام کرے گا. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ بھی تھے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے. یترقب, دیکھتے بھی پھر رہے تھے, چھپتے بھی پھر رہے تھے, اور اسی حال میں آپ نے مصر کو چھوڑ دیا. قال ربی نجینی, اور اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے. ظالم کیوں؟ اس لیے کہ قتل خطا میں قتل کی سزا نہیں ہے. کچھ غلطی سے بندہ مار دے تو آپ جا رہے ہو گاڑی میں, اچانک کوئی سامنے آ گیا, مر گیا, یہ تھوڑی کہ آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو, یہ تو ظلم ہے نا, یہ تو خالصتاً ظلم ہے. ولما توجہ تلقاء مدین, پھر مدین کی طرف رخ کیا اور کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل, مجھے اپنے رب سے امید ہے وہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا. راستہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو بس مدین کی طرف رخ کر کے نکلتے ہیں, اللہ مدد کرے گا. ولما ورد ماء مدین, ورود عربی میں کہتے ہیں پانی کے کنویں پہ آنا یا پانی کے گھاٹ پہ آنا. حضرت موسیٰ سب سے پہلے مدین جب پہنچے ہیں تو کنویں پہ پہنچے, اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ پانی. پہلے زمانے میں بھی لوگ پانی تلاش کرتے تھے, جہاں پانی ہوگا وہاں آبادی ہوگی. تو حضرت موسیٰ بھی جب مصر میں پہنچے تو کہاں پہنچے؟ کنویں کے قریب. وجد من دونہم امرأتین تذودان, دیکھا کچھ دور دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ہٹا رہی ہیں, یعنی پانی نہیں پینے دے رہی ہیں اپنے جانوروں کو یا اپنے مویشیوں کو. ووجد امۃ من الناس یسقون, اور بہت سے لوگ مرد جو ہے نا وہ مجمع میں گھسے ہوئے ہیں اور پانی نکال کے پلا رہے ہیں انسانوں کو یا اپنے مویشیوں کو, اور وہ لڑکیاں دور کھڑی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ کو ان کمزوروں پہ ترس یہ آیا کہ یہ تو ان کا نمبر آنے میں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. اب یہ شرم کی وجہ سے مردوں کے مجمع میں نہیں جا رہی ہیں, اور مرد اتنے ڈھیٹ, ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یار ہمارا مجمع ختم ہوتے ہوتے یہ تو کھڑے کھڑے, دھوپ بھی تھی وہاں بہت, ان کا تو بیچاریوں کا سخت نقصان ہوگا. تو ہم ہی کچھ غیرت دکھا کے خواتین کو کہتے ہیں پہلے آپ پانی نکال لیں, اور ہے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں, دو لڑکیاں ہیں نا. تو یہ اس قوم کو سوچنا چاہیے تھا نا یہ, لیکن قوم میں غیرت نہیں تھی. حضرت موسیٰ حالانکہ خود تھکے ہوئے تھے اور خود مسافر تھے, لیکن حضرت موسیٰ کو ان لڑکیوں پہ ترس آیا. یہ ایک ایک چیز سیکھنے کی ہے میرے بھائی. آپ گھننے بن کے کہیں وقت نہ گزارا کریں. کوئی پڑا ہوا ہے, ایکسیڈنٹ میں پڑا ہوا ہے, کوئی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, کنی کترا کے نکل گئے آپ. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اگر کوئی محتاج نظر آتا ہے آپ کو معاشرے میں جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں تو وہاں کنی کترا کے نہ نکلیں. آپ جا رہے ہو, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ تھوڑی سی انکوائری کریں, بھائی کوئی گر جائے گا اس میں. لوگ کیا کرتے ہیں, بائک یوں سائڈ سے گھمائی, یوں گھنٹہ لگا کے نکل لیے, بس ہم نکل لیے, ہم بچ گئے, باقی جو آ رہے ہیں مرے. اسپیڈ بریکر بعض دفعہ اندھیرے میں بنا دیے جاتے ہیں, لوگ آ کے مر رہے ہیں. ابھی ہمارا گارڈ زخمی ہوا ہے ایک مسجد کے باہر, انہوں نے مسجد وہ کیا روڈ بلاک کر دیا. روڈ جو بلاک کیا ہے نا ایک درمیان سی پٹی لگا کے, وہ پٹی بائک والوں کو دور سے نظر نہیں آ رہی,
اسپیڈ کے ساتھ آتے ہیں, جب قریب آتے ہیں تو پٹی نظر آتی ہے, اور کئی بائک والے گر چکے تھے وہاں. ہمارا گارڈ بھی وہاں گرا اور اچھی خاصا زخم آیا اس. وہ کہہ رہے میں نے وہاں جا کے بتایا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یار یہ کتنے لوگ گر چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیلکولیشن کر کے بتا رہے یار 8-10 بندہ اب تک گر چکا ہے. کسی کو توفیق نہیں ہو رہی یار, کچھ تو کرو بھائی, تمہارے سامنے لوگ گر رہے ہیں, تم روڈ پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ. لیکن نہیں, جب تک 25-30 جنازے نہیں اٹھیں گے کسی کو خیال نہیں آتا. تو یہ سیکھنے کی چیز ہے. قرآن اس واقعے کے ایک ایک پہلو کو بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ ترس آیا کہ بھائی ان بیچاریوں کا نمبر تو بہت دیر سے آئے گا. تو ان کے پاس آئے, کہنے لگے ما خطبکما, تمہاری کیا حالت ہے؟ قالتا لا نسقی, انہوں نے کہا ہم مجموعوں کے مردوں کے بیچ میں نہیں گھس سکتے. حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی پھر گھر سے مرد کو بھیجنا چاہیے تھا نا, لیڈیز کا کام ہوتا ہے گھر میں رہنا, باہر کے کام کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی. تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, والد ہیں اور وہ بوڑھے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ بوڑھے ہیں. فسقا لہما, حضرت موسیٰ نے ان سے ڈول لیا اور ایسے کر کے جا کے پانی نکالا ہے اور جا کے ان کو ڈول پکڑا دیا. ثم تولی الی الظل. اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت تو اللہ کی رضا کے لیے ان لڑکیوں کی خدمت تھی اور کوئی ذہن میں مفاد نہیں تھا. لیکن چونکہ مسافر تھے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی جیب میں پیسے نہیں ہے کہ کہیں کھانا ہوٹل پہ خرید لیں, ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے. اب تھوڑی سی حضرت موسیٰ کو امید ہوئی کہ شاید یہ لڑکیاں ابا کو جا کے بتائیں کہ میں نے ان کی خدمت کی ہے, اور ابا شاید کچھ مجھے بلا کے 1-8 ٹائم کے کھانے کا انتظام کر دیں. نیت تو یہ نہیں ہے لیکن امید ہو گئی. تو اب ان لڑکیوں سے نہیں کہہ رہے کہ دیکھو تم اپنے باپ کے پاس جا کے بتاؤ کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں, میں نے تمہاری خدمت کی ہے, میں مسافر ہوں, کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے, تو اگر 1-8 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی, باقی تفصیل میں ابا سے مل کے بتاؤں گا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. ان لڑکیوں سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ, یار نہیں آ رہا سمجھ میں آپ لوگوں کی, ان لڑکیوں سے یہ بات نہیں, یہ سیکھنے کی چیز ہے. غیرت مند لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں, کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ان لڑکیوں کے دل میں خیال آ جائے گا اچھا یہ جو ڈول وول سے پانی پلایا ہے تو اس میں ان کا مفاد تھا. آج بسوں میں نہیں کھڑے ہوتے, پہلے نماز روزے کی ترغیب دے کے اپنا چورن بیچ رہا ہوتا ہے. پھر میں تو پنڈی جا رہا تھا بس میں, اس نے بتایا نماز پڑھیں ٹائم پہ, پابندی پہ, جتنے مسافر ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ یار کتنا نیک آدمی, ہم مسافروں کو پہلے سے نماز کی ترغیب دے رہا ہے. اس کے بعد اس نے ٹافی نکالی, گلے کو صاف کرتی ہے, پھیپھڑوں کو آرام دیتی ہے. تو یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے نہیں کہا اس لیے کہ ان کے دل میں خیال آ جائے گا کہ بھائی یہ لیبل خدمت کا اور اصل میں ان کا مقصد کچھ اور. تو ان سے نہیں کہا لیکن اللہ سے کہا, اس لیے کہ ہم اللہ کے بہرحال محتاج ہیں, اللہ سے ہم نے استغنا نہیں کرنا. اللہ سے کہنے لگے چھاؤں میں آ کے کھڑے ہوئے درخت کے نیچے, اور پھر دعا مانگنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ اگر تو نے میرے لیے کسی خیر کا ارادہ کر لیا ہے نا, یہ جا کے ابا کو بتائیں گی, ابا شاید مجھے کچھ پیسے ویسے دے دیں اس خدمت کے, تو اگر ایسا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, ایسا ہو جائے, ٹھیک ہے, ایسا کیا ہو جائے, ہو جائے. تو ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھو, مگر اللہ سے مستغنی مت. اللہ سے یہی دعا مانگا کرو, اللہ جو تو خیر چاہتا ہے نا میرے لیے, بے شک اس ذریعے سے چاہتا ہے تو اسی ذریعے سے دے دے, مجھے قبول ہے, مجھے کیا ہے, قبول ہے. اللہ نے دعا سن لی. قالت احداہما فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ادھر حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ کوئی خیر کا اگر تیرا ارادہ ہے تو کر دے, میں محتاج ہوں, بھوک بھی لگ رہی ہے, کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے, کچھ کر دے, کوئی انتظام. اللہ نے دعا قبول کی. دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ان ابی یدعوکا, میرے والد نے آپ کو بلایا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے ہمارے ابا آپ کو اس کے بدلے میں اجرت دینا چاہتے ہیں. خاندانی لوگ تھے یا نہیں تھے؟